تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا تجویدی قواعد سیکھو اس سبق میں استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توفیق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف قرآن مجید کو پڑھیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ان کے معانی پر بھی غور کرنے والے بن جائیں۔ آج کل ہر زبان میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے ترجمے ملتے ہیں۔ کنڑا زبان میں، ہندی زبان میں، تمل زبان میں، اور انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، ہر زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ مل سکتا ہے اور ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے اس پر غور کرنے کے لیے قرآن مجید کے ترجمے کو بھی سمجھیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی لفظ تو جاننے والے سے معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے ادغام۔ پہلے قاعدے کا نام اظہار تھا، دوسرے قاعدے کا نام اخفا تھا، اور تیسرے قاعدے کا نام اقلاب تھا۔ اب یہ چوتھا قاعدہ ہے ادغام کا قاعدہ۔ اور ادغام میں 2 قواعد ہیں، ایک ہے ادغام بلا غنہ اور دوسرا ہے ادغام مع غنہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حروف ادغام کتنے ہیں، جن کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون۔ اگر ان کو جوڑ دیں تو یرملون بنتا ہے، اس لیے اس کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را اور لام آئے تو ہمیں تنوین اور نون ساکن کو را اور لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھنا ہوگا۔ اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے ادغام میں؟ ادغام بلا غنہ، یعنی ملانا ہے نون ساکن اور تنوین کو را اور لام سے، لیکن غنہ نہیں کرنا ہے، غنہ کے بغیر پڑھنا ہے۔ جہاں بھی تنوین آئے گا، نون ساکن آئے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے حروف یرملون میں سے۔ اگر یہ را آ رہا ہے یا لام آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ تنوین نون ساکن کو را اور لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے آپ، یہاں پر مثالیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ محمد رسول اللہ، اصل میں محمدن تھا، لیکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا ہے، تنوین کو را سے ملائیں گے، پھر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ محمد ایسا نہیں پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ۔ دوسری مثال دیکھیے، من ربک، نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہے، اس لیے نون ساکن کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ من ربک پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا ہے، اس لیے نون ساکن کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اب اگلا ایک لام کے ساتھ، یعنی لام آئے تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد
حروف جر ملون میں سے لام آئے تو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیے ملدنہ، ملدنہ، میم نون لام زیر مل، یہاں اصل میں من تھا لیکن لام آیا ہے اس کے بعد حروف جر ملون میں سے، اس لیے نون ساکن کو لام سے ملا کر بغیر گناہ کے پڑھیں گے ملدنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال تنوین کی دیکھیے آپ، رزقا لکم، رزقا لکم، تنوین ہے نا، قاف دو زبر قن، تو قن گناہ نہیں کریں گے یہاں پر، بلکہ تنوین کے بعد جب دیکھیں گے لام آیا ہے حروف ملون میں سے، حروف ادغام میں سے، تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گناہ کے پڑھیں گے رزقا لکم، رزقا لکم۔ اسی طرح سے افل لکم، تنوین کے بعد حروف ملون میں سے لام آیا ہے، اسے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گناہ کے پڑھنا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں تنوین آ رہا ہے، نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد غور کریں کہ ان چاروں قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ یہاں پر فٹ بیٹھ رہا ہے، اور چوتھا قاعدہ آ رہا ہے تو اس میں دو قواعد ہیں، ایک ہے ادغام بلا غنہ اور ایک ہے دوسرا ہے ادغام مع غنہ۔ اب ان میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا قاعدہ وہاں پر آ رہا ہے، تو اسی کے مطابق ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ میں جو آ رہا ہے پڑھیں گے، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور پکڑیں گے ان لوگوں کو جن کو معلوم تھا کہ کس طرح پڑھنا ہے، پھر بھی سستی سے، کاہلی سے، نہ دھیان دیتے ہوئے، بے فکری کے ساتھ غلط پڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے سخت پکڑ، ان کی سخت پکڑ کریں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ادغام مع غنہ کا قاعدہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے سہیل ذرادوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔